اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیت نمبر 65 سے لے کے 75 تک، ٹھیک ہے۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ فلا وربك یہاں پر فلا وربك یہاں پہ جو واو ہے نا، یہ قسمیہ آیا ہے، اور پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ واو قسمیہ ہے کہ اس کے آگے جو اسم ہوتا ہے اس کے وہ آلموسٹ، مطلب یہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو بہت آسان الفاظ میں کہ وہ آلموسٹ زیر کے ساتھ ہوگا۔ آلموسٹ میں سر سے کہہ رہی ہوں کہ ہمیشہ نہیں زیر کے ساتھ ہوگا، کبھی ہو سکتا ہے وہ کچھ اور عربی کے حوالے سے کچھ ایسا لفظ ہو جو کہ زیر قبول ہی نہیں کرتا۔ تو آگے یہ دیکھیں ربی ہے نا، اس کے نیچے زیر آ رہا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واو قسمیہ ہے۔ یہ واو جو ہے، کیونکہ یہ واو اپنے آنے والے اگلے اسم کو زیر دے دیتا ہے، تو اس لیے یہ اور نہیں ہے۔ سو قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون نہیں وہ مومن ہو سکتے یا نہیں وہ ایمان لا سکتے، حتی یحکموک جب تک کہ وہ آپ کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لے، فیما شجر بینہم جن چیزوں میں انہوں نے اختلاف کیا۔ شجر کیا ہوتا ہے؟ شجر کے اندر شاخیں ہوتی ہیں نا، شاخوں سے اختلاف ہوتا ہے، یعنی کہ ایک جڑ ایک ہی ہوتی ہے، جب وہ اوپر بڑھنا شروع ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کچھ ایک ڈائریکشن میں جاتی، کچھ ایک ڈائریکشن میں جاتی، تو شجرہ اس طرح اس ورڈ سے نکلا۔ تو اختلاف میں بینہم آپس کے اختلافات میں جب تک کہ وہ آپ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں تو وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجن اور اس بارے میں ان کے دل میں کوئی حرج بھی نہ آئے۔ حرج کا مطلب تنگی، دل میں تنگی، دل میں کدورت، کوئی ناپسندیدگی کا احساس، ایسا کچھ نہ آئے۔ مما قضیتا جو بھی فیصلہ آپ اس پہ آپ کریں، مما اس کے بارے میں جو قضیتا آپ نے فیصلہ کیا ہے۔ قضیت جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی فیصلہ کو کہتے ہیں۔ قضا ہم کہتے ہیں نا کہ اس کی قضا آ گئی، قضا مطلب اس کا وقت آ گیا، اس کا فیصلہ ہو گیا۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور وہ فرما برداری قبول کر لے، فرما برداری قبول کرنا جیسے کہ فرما برداری قبول کرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کل جو ہم لوگوں نے آیات پڑھی تھی وہ منافق والا ایک ہم نے جو واقعہ پڑھا تھا، جس میں ایک یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا ہو گیا تھا، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو چیلنج کیا۔ دوبارہ جا کے اس نے حضرت عمر سے جو ہے ریکویسٹ کی کہ آپ فیصلہ کریں، اور جب حضرت عمر کو یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی اس کا فیصلہ کر چکے ہیں اور یہ قبول نہیں کیا اس نے، اور یہ آ گیا ہے میرے پاس اپنے حق میں مزید کچھ اور فیصلہ کروانے کے لیے، تو اس پر حضرت عمر نے اس کی گردن اڑا دی، اور تب یہ آیات نازل ہوئیں کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے اگر یہ اس طرح کا کام کریں گے۔ تو اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں کرتے تو یہ مومن ہی نہیں ہے، اور اگر آپ کا فیصلہ قبول کر تو لیا لیکن دل میں کدورت اور تنگی کے ساتھ کیا، تب بھی یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ واضح رہے کہ یہ حکم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود نہیں تھا، بلکہ یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ سنت اور حدیث کو سن کر اب ہمارے لیے یہ کیا حکم ہے کہ اب جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا میں نہیں ہے تو ان کی تعلیمات تو دنیا میں ہیں، سنت اور حدیث، جس کے بارے میں کل بھی بات ہوئی تھی، اور اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ اس کے بارے میں لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ تو بعد میں کمپائل ہوئی ہے تو اس کے اندر پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا نہیں، اور پھر کچھ لوگ چلے صحیح ہے مان بھی لیتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے، یا اس طرح کی باتیں، یا کہتے ہیں اس کی کیا لاجک ہے۔ جیسے ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں کہ رات کو سوتے وقت، جب ہم رات کو سوتے ہیں تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تم سو کر اٹھو تو اپنی ناک کو اچھی طرح سے جھاڑا کرو، یعنی کہ اس میں پانی ڈال کے اچھی طرح اس میں پانی گزارو، اس لیے کیونکہ تمہاری ناک کے بانسے میں شیطان رات گزارتا ہے۔ اب اگر کوئی لاجیکل بندہ، اب لاجک پیش کرنے والا یہ بولے کہ یہ کیا بات ہوئی، اس کو اور کوئی جگہ نہیں ملی کہ وہ ناک کے اندر گھس رہا ہے، اور یہ مطلب اس طرح کی باتیں کوئی کرے فالتو قسم کی، تو یہ کیا ہے؟
یہ اگر حدیثوں میں جو ہے وہ ٹیڑھ پیدا کرنا یا حدیثوں کے بارے میں جو ہے وہ غلط باتیں کرنا، یہ سب غلط بات ہے، اور یہ قرآن اور سنت کے منافی بات ہے کہ اس کے اوپر ایمان اگر آپ لاتے ہیں تو آپ نے اس کو دل سے تسلیم کرنا ہے، دین اینڈ دیئر اس پر بات مان لینی ہے۔ اگر آپ کو بات سمجھ نہیں بھی آ رہی، کس کی لاجک سمجھ نہیں بھی آ رہی، تو اس کا جو ہے وہ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ ہماری اپنی عقل کی کمی ہے، اس کی وجہ تعلیمات میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی تعلیم، اللہ کی تعلیمات میں کوئی نقص یا عیب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا۔ جی ہاں اوکے۔ تو سنت اور حدیث کو سن کر دل میں تنگی محسوس نہ ہو، اگر دل میں ایسا ہے تو یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے قصر نماز کے بارے میں لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آرام دہ سفر ہے، ہم کیوں قصر کریں، اور اکثر جو ہے وہ آپ اولڈ ایج خواتین کو زیادہ تر موسٹلی دیکھ رہے ہوتے ہیں، خواتین بیسیکلی زیادہ تر جو ہے اس بات پہ بہت وہ کری ہوتی ہیں کہ نہیں قصر نماز جو ہے وہ کیا ضروری ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ سفر میں ایک رخصت دی، اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کی رخصتوں کو ایکسیپٹ کیا جائے، تسلیم کیا جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ہر مرتبہ سفر جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا، اور پہلے زمانے میں جو سفر ہوتے تھے وہ تو اتنے لمبے لمبے ہوتے تھے، لوگ اونٹوں پہ، پیدل اور چھوٹی موٹی سواریوں پہ سفر کرتے تھے، تو اس طرح کے سفر تو نہیں ہوتے تھے جس طرح کے آج ہوتے ہیں، لیکن آج بھی یہ چیزیں جو ہے وہ یہ سہولتیں قیامت تک کے لیے ہیں اور اپلیکیبل ہیں۔ اسی طرح سفر میں روزہ چھوڑنا، اسی طرح جو ہے تیمم کی رخصت، اس پر بھی دل تنگ ہوتا ہے لوگوں کا کہ تیمم بس اتنا سا کہ بس ہاتھ پہ یوں کر، دل نہیں مانتا، ہمارا دل نہیں مانتا، اس طرح کی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کے دل کے لیے نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کی نیت اور یہ آپ کا عمل جو ہے وہ اللہ نے قبول کرنا ہے، اور آپ جو ہے وہ اس چیز کے لیے اس کو ایکسیپٹ کریں گے خود اچھی طرح۔ بعض لوگ سہولتوں پر اور بعض لوگ پابندیوں پر جو ہے وہ دل تنگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پردہ جو ہے وہ کیوں ضروری ہے، اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا کہ منافقین اور یہودی جو ہے وہ ان کو تنگ کرتے تھے، لوگ مشرکین تنگ کرتے تھے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ نبی کی بیویوں اور ان کی بیٹیوں اور ان کی عورتوں کے لیے کہا گیا تھا، ہمارے لیے نہیں ہے یہ۔ اور پھر اس طرح کی بات کرتی ہے، پھر کچھ خواتین اس طرح کی بات کرتی ہیں کہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو کیسے پاسبل ہے، اپلیکیبل ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کہ آپ پردہ کر سکیں گھر کے اندر کے نامحرم لوگوں سے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جب تک دل کے اندر گنجائش پیدا نہیں ہوگی، راستے آسان نہیں ہوں گے۔ کوئی بھی کام اگر کوئی 5 وقت نماز نہیں پڑھتا، تو کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہوئے سنیں گے کہ اگر انسان 5 وقت کی نمازیں پڑھنا شروع کر دے تو بس انسان کا دن تو بس اسی میں ہی گزر جائے، پھر وہ اور کسی کام کا جوگا ہی نہ رہے۔ ایسا بھی کہتے ہوئے سنا ہے لوگوں کو میں نے کہ جو ہے کہ اگر نمازیں ہی پڑھتے رہیں گے، پھر تو اگر سارے نمازیں ہی ہم پڑھتے رہیں تو بس سارے دن نماز ہی پڑھتے رہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ نوافل نمازوں پہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نوافل کی 4 کی ہے، اشراق کی ہے، اور جو ہے اور مزید نوافل ہیں، تہجد کے نوافل ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ سارا دن بس نماز ہی پڑھتے رہیں گے تو اور کچھ کام نہیں کر سکتے۔ مطلب بات اصل میں کیا ہے؟ دل کی تنگی۔ اگر دل میں تنگی ہے تو پھر احکامات مشکل لگیں گے، لیکن اگر دل میں تنگی نہیں ہے، دل کھلا ہے، جسے کہتے ہیں نا شرح صدر، یعنی آپ میں جو سٹارٹ میں جو دعا پڑھتی ہوں نا، ربی اشرح لی صدری، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ والا، یہ دیکھیں ربی اشرح لی، یہ ہے ربش راہ، یہ ہے ربی، اور اس کو اگر آپ زیر اس کو ہٹا دیں تو یہ با سے مل جائے گا، ربش راہ، اور پھر یہ لی، صحیح ہے۔ تو اگر خالی میں اس لفظ کو پڑھوں تو میں پڑھوں گی اشراح، تو اسی سے نکلا ہے شین راہ شرح، اور کیا ہے ربی اشرح لی صدری، صدر، یہ جو صدری یہ جو لفظ ہے نا، صدر کیا ہوتا ہے؟ ہر شہر میں نا ایک صدر ہوتا ہے، یہ مین مقام ہوتا ہے جو کہ مین مارکیٹ ہوتا ہے، مین جگہ ہوتی ہے جو تجارتی مرکز ہوتا ہے صدر، اور اس کو کہا جاتا ہے تجارت کا دل ہوتا ہے، یہ تجارت کا مرکز جس کو کہتے ہیں۔ تو ہمارے سینے میں جو ہماری پوری باڈی میں جو مین مرکز ہے وہ ہے ہمارا دل، تو صدر کا معنی مراد لیا جاتا ہے دل۔ تو ربی اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، اے اللہ میرا دل کھول دے۔ سینہ کھول دے، دل کھول دے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہی بات
کیا کہ میرا دل جو ہے وہ تنگ نہ ہو، کوئی بھی حکم جو ہے وہ مجھے جب پتہ چلے تو میرا دل فوری طور پہ اسے قبول کرنے کے لیے ریڈی ہو، میرے دل میں یہ حرج نہ آئے کہ پتہ نہیں یہ میں اپلیکیبل ہے یا نہیں، میں یہ کر پاؤں گی یا نہیں، میں یہ جو ہے وہ کیوں ہے یہ بات اور اس کی کیا لاجک ہے، میں یہ سب چیزیں نہ دیکھوں، کیونکہ کچھ چیزوں کی تو آپ لاجک سمجھ پاتے ہیں، کچھ چیزیں جو ہے وہ سائنس نے اب پروف کر دی ہیں، لیکن ہر چیز کی لاجک نہیں پتہ آپ کو، اور ہر چیز کی لاجک اگر نہیں پتہ تو ہمارا ایمان ہے، اسٹارٹ میں جب ہم پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ کا کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو متقی لوگ ہیں، وہ غیب پر بھی مان لاتے ہیں، جو چیز ہمارے سامنے نہیں ہے یا جس کا چیز ہم جس کے بارے میں لا علم ہے وہ ہمارے لیے غیب ہے، اور اس غیب پہ ہمارے لیے ایمان لانا ضروری ہے، ایسا غیب جو اللہ نے کہہ دیا ہے، وہ تمام غیب ہمارے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، وہ ہمارے لیے غیب ہے، ہم اس سے لا علم ہے، ہمیں اس پہ ایمان لانا ہے، یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے۔ آگے دیکھیں، اللہ کو پسند ہے کہ اس کی رخصتوں کو قبول کیا جائے، بعض اوقات اپنی عادات اور ذوق کے خلاف جانا مشکل لگتا ہے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اچھا، کہ سمعنا واطعنا کہا جائے۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ اب یہاں پر جو ہم نے کہا نا تو یسلمو تسلیما، ایسا یہ اس کا روٹ کیا ہے؟ سین لام اور میم، سلامہ، اور سلامہ جو اسلام لے کے آتا ہے وہ شخص کون ہوتا ہے؟ مسلم، اور تو مسلم ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ جاؤ دروازہ کھولو، ایسا اونٹ جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو، وہ جہاں موڑے مڑ جائے کوئی حجت نہ کرے، یعنی جب انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو وہ اپنے مالک یعنی اپنے رب کے سامنے ایسا ہو جائے گا کہ جہاں مالک نے کہا، جہاں ہمارے رب نے کہا کہ یہ کام کرنا ہے، وہ وہیں بغیر حجت کے کر گزرے، کوئی لاجک اور اپنی عقل اور اس وقت اپنی سوچ کو استعمال نہ کرے ہر وقت کے لیے کہ نہیں یہ کیوں، یہ کیسے، یہ کب، اس طرح کی بات نہ کریں۔ جہاں جو حکم آ گیا، جو بات صحیح سمجھ آ گئی، بس اس پر عمل کرنے والے، دین اینڈ دیئر عمل کرنے والے۔ اس کو ریموو کر دیتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، یہ والی جو آیت ہے اس کا شان نزول کیا تھا؟ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا کسی شخص سے نالیوں سے باغ میں پانی لینے کے بارے میں جھگڑا ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبیر تم پانی پلا لو، اس کے بعد پانی کو انصاری کے باغ میں جانے دو، یعنی اس طرح سے کچھ تھا کہ ایک طرف جو ہے وہ اونچائی پر حضرت زبیر کا باغ تھا، اور پھر اس کے بعد اس کی تھوڑا سا نیچائی پر جو ہے وہ دوسرے شخص کا باغ تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہوتا یہ تھا کہ پانی ایک طرف سے گزرتا تھا، نہر ٹائپ کی کوئی چیز تھی، یا پانی گزرتا تھا کچھ بھی، کنویں سے آتا تھا جو بھی، تو وہ پہلے حضرت زبیر کے پاس آتا تھا، اور پھر اس کے بعد گزرنے کے بعد جو ہے وہ وہ دوسرے شخص کے باغ میں جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس جھگڑے کا واقعہ جھگڑا جب آیا ان کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ پہلے تم پانی، کیونکہ ظاہر ہے اوپر پہلے آ رہا ہے تو پہلے اوپر ہی دیا جائے گا پانی، تو پہلے تم اپنے باغ کو سیراب کرو، اور پھر اس کے بعد پانی جو ہے وہ آگے کی طرف جانے دو، مطلب اسے روکو نہیں، اور پانی آگے کی طرف جانے دو تاکہ دوسرے باغ کے بندے کو جو ہے اس کے باغ کو پانی مل جائے۔ تو اس پر اس شخص نے جو کہ انصاری تھا، یعنی مدینہ کا رہنے والا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ کی پھپھی کے لڑکے ہیں، یعنی آپ کے کزن ہیں، تو اس وجہ سے آپ نے جو ہے وہ ان کی، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس وجہ سے آپ نے ان کے اوپر جو ہے وہ مہربانی کی ہے، یعنی آپ نے ان کو رشتہ داری کا پاس کیا ہے۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، یعنی کہ ان کو برا لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ زبیر تم پانی پلا لو، پھر پانی کو روک کر رکھو یہاں تک کہ پانی کی باغ کی دیواروں تک پہنچ جائے، اور پھر اپنے پڑوسی کو ہی طرف چھوڑ دو، یعنی اس سے پہلے وہ نرمی کا معاملہ کر رہے تھے اس شخص کے ساتھ۔ اصل جھگڑا تو یہ تھا کہ بھائی اوپر والا پانی کو اچھی طرح سراب کرے گا، پھر اس کے بعد ہی نیچے چھوڑا جائے گا، یہ صحیح فیصلہ تھا۔ لیکن جب شروع میں یہ فیصلہ آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا مطلب تم پانی دے دو اپنے باغ کو اور پھر نیچے جانے دو۔
پوری طرح سے سیراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جتنا ضرورت ہے اس وقت اس فوری طور پہ دیکھے اور نیچے چھوڑ دو. لیکن جب اس شخص نے اعتراض کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے فیصلے کو پورا مطلب صحیح اس کے اوپر لے گئے، یعنی کہ یہ پھر اصل میں ایسے ہونا چاہیے کہ میں پہلے تو میں پاسداری نہیں کر رہا تھا، لیکن اب جو ہے وہ مطلب پہلے تو وہ اس شخص کی خاطر کچھ نرمی کا معاملہ کر رہے تھے، اب جو ہے انہوں نے کہا کہ پھر صحیح ہے، پھر اگر تم کو یہی لگتا ہے تو پھر اصل فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. یہ تین آیتیں ہیں، آلموسٹ آگے پیچھے جڑی ہوئی ہیں، تو اس لیے میں نے تینوں کو ساتھ لکھا ہے. اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے، یعنی مسلمانوں پر، کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ بجا لاتے، یعنی کر پاتے. اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہو. یعنی جو حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حساب سے بالکل سیٹ رکھا ہوا ہے. اللہ کو معلوم ہے کون کتنا وسعت والا ہے، کون کتنا کام کر سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کے اوپر تو ہم نے ابھی تک اتنا کوئی بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو، اگر ہمیں کوئی ایک حکم دیتے، اتنا مشکل کوئی حکم دے دیتے تو نہیں کر پاتے. تو تھوڑا سا حکم دیا جا رہا ہے، اور جو حکم دیا جا رہا ہے وہی اتنا بار لگ رہا ہے، وہی اگر کر لیں تو ان کے لیے بہت بہتر ہوگا. اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں، یعنی کہ اگر یہ وہی کام کر لیں جو انہیں نصیحت دی جاتی ہے تو انہیں بہت ثواب ملے، اور یقیناً انہیں راہ راست بھی ملے، یعنی رشد بھی ملے گی، صراط مستقیم بھی ملے گی، اور اجر عظیم بھی ملے گا. ایک منٹ. اللہ فرماتا ہے کہ وہ تو بہت تھوڑے کا مطالبہ کر رہا ہے. انسان جب اللہ کی خاطر کوئی مشکل سے مشکل کام کر جاتا ہے تو اس کا حال بھی اچھا ہو جاتا ہے، اور آخرت بھی. یہ اللہ کی رضا میں راضی ہونے سے آتا ہے. جب انسان یہ سوچ لیتا ہے نا کہ ٹھیک ہے یہ اللہ کا حکم ہے بس، تو ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا تھا کہ اپنے نومولود بچے کو، نومولود تو نہیں، شیرخوار بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو صحرا میں چھوڑ کے آ جائیں. مکہ اس وقت بالکل بھی آباد نہیں تھا، اس وقت خانہ کعبہ کا نشان بھی گم ہو چکا تھا، کیونکہ سیلاب نوح میں اس کی بنیادیں بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، خانہ کعبہ کی کوئی بنیاد بھی نہیں باقی رہی تھی. تو وہ بس اس ایک اندازے کے طور پہ نبی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام اور اپنی زوجہ کو وہاں جا کے حضرت ہاجرہ ان کو چھوڑ دیں. تو انہوں نے وہاں ان کو چھوڑا، تو حضرت ہاجرہ جو ہے ان کو یہ بتایا نہیں تھا کہ کیا کرنے جا رہے ہیں، بس ہاتھ میں تھوڑی سی کھجوریں لی تھیں اور ایک مشکیزہ پانی تھا، اور بس ایک بیگ ٹائپ کا ہوتا ہے، لیدر بیگ جیسا وہ مشکیزہ، اس کے اندر پانی تھا، اور بس وہاں پہ ان کو چھوڑا اور بغیر کچھ کہے واپس پلٹنے لگے. تو حضرت ہاجرہ نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو تھوڑا غمگین بھی تھے، ظاہر سی بات ہے، اتنے عرصے کے بعد، کافی آلموسٹ بڑھاپے کی ایج تھی، اور اس وقت ان کو ایک اولاد ملی تھی، اور وہ بھی اور نرینہ اولاد. تو آپ کو پتہ ہے کہ اولاد کی کتنی خواہش ہوتی ہے ایک انسان کو، اور ایک چھوٹے بچے سے تو انسان کو ویسے ہی اتنا لگاؤ ہوتا ہے کہ کسی اور کا بچہ بھی اگر آپ کے پاس تھوڑے دنوں کے لیے کھیلنے کے لیے آ جائے تو اسے واپس کرتے ہوئے آپ کا دل جو ہے وہ کھنچتا ہے اس کی طرف. لیکن جب یہ بات ہوئی تو ان سے کچھ کہا نہ گیا، تو خالی نظروں سے بس ان کو دیکھ رہے تھے. تو حضرت ہاجرہ نے ان سے پوچھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ جانتی تھی کہ میرے شوہر جو ہیں وہ نبی ہیں اور وہ کوئی کام بھی بغیر حکمت اور بغیر وجہ کے نہیں کریں گے. تو انہوں نے ان سے پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اشارے سے کہا کہ ہاں، کہ اللہ کا حکم ہے. تو اس پر وہ بندی کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر اگر اللہ کا حکم ہے
تو مجھے یقین ہے کہ مجھے اللہ اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آپ دیکھیں کہ ایمان کا کیا لیول ہوگا۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت حاجرہ کنیز نہیں تھیں۔ ہماری کتابوں میں یہ چیزیں امینڈ کی جاتی ہیں، امینڈ کی گئی ہیں، کہ اب تک کہ ہمیں یہ باتیں پتہ نہیں تھیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ بات نہیں جانتے ہوں گے۔ حضرت حاجرہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھیں، مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے ساتھ جب مصر تبلیغ کے لیے گئے تو وہاں پر جو بادشاہ تھا اس نے ان دونوں کو قید کر لیا، ایک طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا، اور حضرت سارہ پہ اس کی نیت خراب ہو گئی۔ تو جب وہ حضرت سارہ کے پاس بری نیت سے گیا اور اس نے ہاتھ جو ہے اپنا اٹھایا ان کو ہاتھ لگانے کے لیے، تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ شل ہو گیا۔ شل کا مطلب ہے مفلوج ہو گیا، ایک طرح سے کیا کہتے ہیں کہ پیرالائز ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ہاتھ کو، آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو حضرت سارہ نے دعا کی، کیونکہ ظاہر ہے نبی کی بیوی تھیں وہ، تو انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ ٹھیک کر دیا۔ پھر دوبارہ جو ہے اس شخص نے یہی حرکت کرنے کی کوشش کی، دوبارہ جو ہے اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ 3 دفعہ ایسا ہوا، اور تینوں دفعہ پھر ان کی دعا سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو جب وہ تیسری دفعہ اس نے کہا میں باز آیا، مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ عام لوگ نہیں ہیں، اور پھر ان دونوں کو خوب انعام و اکرام سے نوازا، بہت تواضع کی، اور جب وہ واپس ہونے لگے تو اپنی بیٹی کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر دی۔ تو یہ بادشاہ کی بیٹی تھی حضرت حاجرہ، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں آئیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی کے وطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا کیا، اور پھر انہی کی جنریشن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو یہ جو یہودی ہیں اپنی ضد اور اپنی جو ہے اپنی حسد کی وجہ سے ہماری کتابوں میں ہسٹری کو چینج کرتے ہیں، ہمارے سلیبس کو چینج کرتے ہیں، اور اب تک جو ہے وہ یہی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اچھا جی، آگے دیکھیں۔ تو آپ دیکھیں کیا ان کا ایمان تھا، ایک بادشاہ کی بیٹی ہونے کے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا انہوں نے زندگی گزاری ہوگی، اپنا بچپن کیسا گزارا ہوگا، جوانی کیسے گزاری ہوگی، اور ان کا شوہر جو ہے وہ ان کو صحرا میں، کھلے صحرا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جہاں پر جو ہے وہ نہ درخت ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی اور انتظام ہے، اور بس وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور نہ کوئی اور آس پاس کوئی لوگ بھی ہیں کہ لوگ بھی نہیں ہیں کہ کوئی جو ہے کہ ان کی مدد کر سکے۔ تو اور اس پر ایسا ایمان کہ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے اللہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو آپ دیکھیں آگے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے لوگوں پر ایسے احکام نازل کیے جو نرمی اور آسانی پر مبنی ہیں۔ اگر یہ احکام سخت اور مشکل ہوتے تو لوگوں کو ان پر عمل کرنا دشوار اور ناممکن ہوتا۔ اس صورت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو اپنے آپ کو قتل کرنے یا اپنے جگر گوشوں کو قتل کر ڈالنے کا حکم دیتے، یعنی جو نافرمان اور سرکش ہیں انہیں قتل کر دیں، یا گھروں سے نکال باہر کرنے کا حکم دیتے، تو چند لوگوں کے سوا کوئی بھی اس پر عمل نہیں کر سکتا تھا۔ یا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر شرک کی سزا کے طور پر جو تجویز سزا کی، جو شرک کی سزا کے طور پر جو سزا مطلب رکھی گئی تھی وہ کیا تھی کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں، تو انہیں قتل کرنا پڑا تھا۔ اپنے آپ کو قتل کا کیا مطلب تھا کہ جن قبیلوں کے کچھ لوگوں نے جیسے کچھ لوگوں نے شرک کیا تھا، کچھ نے نہیں بھی کیا تھا، تو جنہوں نے نہیں کیا تھا وہ اپنی ہی فیملی ممبرز کو قتل کریں، تاکہ اس سے دونوں کا کفارہ جو ہے وہ قبول کیا جائے اللہ کی نظر میں، اور انہوں نے ایسا کیا تھا، ان کو کرنا پڑا تھا۔ تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معاملے میں فیصل تسلیم کر لو، اس میں تمہارے لیے نرمی اور بھلائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بھی تو ہیں۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کاموں میں اختیار دیا جاتا تو آپ دونوں میں سے آسان کام کو اختیار کرتے، اور جو کام وہ کام جو گناہ کا نہیں ہوتا تھا۔ اگر وہ کام گناہ کا ہوتا تو لوگوں میں سب سے زیادہ اس سے دور رہنے والے ہوتے، اور آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ البتہ جب اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا تو اللہ کے لیے انتقام لیتے۔ ابن جریر طبری بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک آدمی نے کہا کہ اگر ہمیں ایسا حکم ہوتا تو ہم تو ضرور کر گزرتے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سے درگزر فرمائی۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جن میں پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ایمان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے ایمان والا بنائے۔
حضرت عمر نے اظہار تشکر کے طور پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہوا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے آپ کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا. اگر یہ حکم نازل ہو جاتا تو ہم اس پر عمل کرنے سے ہرگز گریز نہ کرتے، یعنی ہم کر جاتے. حضرت عمر نے کہا. اس بات کا عملی ثبوت انہوں نے غزوہ بدر کے موقع پر دیا تھا کہ جب قیدیوں کے بارے میں مشاورت ہوئی کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے نا کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی تھی. یہ پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی کافروں کے خلاف. تو اس میں کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی تھی، اور اس میں بہت سارے جو ہے کافر مسلمانوں کی قید میں آ گئے تھے. تو ان قیدیوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تھا صحابہ سے کہ ان کا کیا کرنا چاہیے. تو اس پر حضرت عمر نے تجویز دی تھی کہ اس پر 2 لوگوں کی تجویز تھی. ایک طرف حضرت ابو بکر تھے اور ایک طرف حضرت عمر تھے. دونوں نے الگ الگ تجویز دی تھی. کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے. اس میں مسلمانوں کی مالی امداد کے ساتھ کفار کے لیے ہدایت کا آخری موقع فراہم کرنا تھا. یعنی کہ ان کے دل میں تھوڑی نرمی بھی تھی، اور ان کو یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ فدیہ آئے سے کیا ہوگا کہ مسلمانوں کی مالی مدد ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ کافروں کو ایک موقع اور مل جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہدایت پہ آ جائیں دوبارہ. تو حضرت عمر نے ان پہ کہا تھا کہ یہ لوگ ناقابل معافی ہیں اور ناقابل اصلاح ہیں. ان کو قتل کرنے سے ہمیشہ کے لیے کفر کی کمر ٹوٹ جائے گی. ان کی تجویز تھی کہ ہر کوئی اپنے قریبی رشتہ دار قیدی کو قتل کرے. سب سے پہلے میں اپنے رشتہ دار قیدیوں کو قتل کروں گا. تو یہ بات انہوں نے خود تجویز دی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر جو ہے وہ بہت ہی مطلب ان کی طبیعت میں اور ان کی پرسنالٹی میں ایک جلال ہم کو نظر آتا ہے. اگر ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ تھوڑا جذبات میں تھوڑا زیادہ جوش اور خروش ان کے اندر تھا. دوسری طرف حکمت اتنی تھی کہ 4 مرتبہ ایسا موقع آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کی تائید کی. اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو جو ہے وہ کیا، جس میں سے 2 باتیں بہت ایک تو یہ آپ کے سامنے ہے. اس بات کی بھی اللہ تعالیٰ نے تائید کی تھی کہ قیدیوں کو جو ہے وہ قتل کر دینا چاہیے تھا، لیکن اس سے درگزر فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ جو آپ لوگوں نے کیا وہ بھی ٹھیک کیا. دوسرا جو ہے معاملہ تھا کہ جو مقام ابراہیم ہے اس کے بارے میں حضرت عمر نے کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نماز کی جگہ کے لیے مطلب یہ ہو کہ یہ نماز کی جگہ مقرر کی جائے. تو اس کا حکم آ گیا تھا کہ اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. پھر اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں جب وہ گھر سے نکلتی تھیں تو اس پر حضرت عمر نے کہا تھا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کی بیویاں جو ہیں وہ پردے میں باہر نکلا کریں یا ان کے لیے پردے کا حکم ہو. تو اس پر جو ہے وہ پھر سورہ احزاب میں پردے کے احکامات آئے تھے. تو یہ 3 جگہ تو ہو گئی، چوتھی جگہ ایگزام سے ذہن سے نکل گئی ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. تو ایمان میں کمزوری کیوں آتی ہے؟ اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہ سوچتا ہے، یا میرے دل میں اللہ نہ کرے لیکن کسی کے بھی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ چیز اپلیکیبل ہے یا نہیں، تو انسان کو تو کمزوری کیوں آتی ہے؟ آتی ہے شبہات اور شہوات کی وجہ سے. شبہات کیا ہوتے ہیں؟ شبہات یہ میں نے نیچے بتائے ہیں کہ دین کی باتوں میں شک کرنا، پتہ نہیں کیا صحیح ہے کیا غلط، بے یقینی کسی کیفیت میں رہنا. تو یہ جو شبہات ہے ان وجہ سے ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے. اور دوسرا ہے شہوات. شہوات کیا ہوتی ہیں؟ خواہشات، اور وہ بھی خواہشات ایسی جو کہ انکنٹرولیبل ہوں. کبھی کبھی انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اگر خواہشات کے حوالے کر دے تو آپ دیکھیں گے کہ انسان بالکل ہی نا آپے سے باہر ہو جاتا ہے. بہت زیادہ جو ہے جیسے یہ شہوات میں یہ چیزیں جو کہ انکنٹرولیبل ہو جاتی ہیں ان کی وجوہات جو ہے وہ آگے بتائی گئی ہیں کہ بہت زیادہ باتیں کرنے سے جو ہے وہ ایمان میں کمزوری آتی ہے. کیونکہ انسان پھر بہت زیادہ باتیں کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، دل جو ہے نا وہ منہ ہو جاتا ہے، مردہ سا ہو جاتا ہے. بہت زیادہ باتیں نہیں کرنا جو ہے پسندیدہ نہیں ہے. آپ باتیں کریں لیکن اس حد تک جس حد تک ضروری ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کو علم آتے جاتا ہے نا، جب آپ کو شروع میں علم آ رہا ہوتا ہے نا تو آپ کو بہت دل کر رہا ہوتا ہے پکڑ کے سب کو بتاؤں، اس کو بتاؤں، اس کو بتاؤں، اور آپ بہت باتیں بھی کرنے لگتے ہیں، بہت بولنے لگتے ہیں کہ یہ ہمیں تو یہ پتہ چلا، یہ پتہ چلا. لیکن جیسے جیسے علم گہرا ہونے لگتا ہے، جیسے جیسے آپ زیادہ علم سیکھنے لگ جاتے ہیں، آپ کے اندر میچورٹی ڈیولپ ہونے لگتی ہے. اور جب میچورٹی آتی ہے تو پھر آپ خاموش ہوتے جاتے ہیں، آپ کم بولنے لگتے ہیں. پھر آپ ہر بات میں یہ سوچتے ہوئے، آپ بولتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں. یہ بات اس وقت کہنا جو ہے
ہے وہ حکمت کے ساتھ ہے یا نہیں. صحیح تو ہوگی تو پتہ ہوگا آپ کو, ظاہر علم آئے گا آپ کے پاس تو آپ کو پتہ ہوگا. لیکن حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکمت ہوتی ہے رائٹ وقت پہ رائٹ آدمی سے رائٹ بات کہنا, مطلب یہ ہوتی ہے حکمت. دیکھیں علم تو آ ہی جاتا ہے نا, علم کے ساتھ حکمت بہت ضروری ہے, تبھی بات جو ہے نا وہ اثر کرے گی. مؤثر بات جو ہے یعنی کہ اثر کرنے والی بات جو ہے وہ تبھی ہوگی جب حکمت کے ساتھ ہوگی. جی ربابہ میں لیتی ہوں ابھی آپ کا سوال. حکمت جو ہے وہ کیا ہے کہ صحیح وقت ہونا چاہیے. آپ جو بھی بات کر رہے ہیں فرض کریں تو وہ اسی وقت صحیح وقت پہ آپ کو یہ ایک بات کہیں جو اس کے جو سامنے والا ہے اس کے دل پر اثر کرے. پھر صحیح بندہ, مطلب ہر وقت ہر بندے کو آپ نصیحت نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس کو آپ نصیحت کر رہے ہیں. پھر صحیح وقت صحیح بات ہونی چاہیے, الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے, صحیح انداز ہونا چاہیے, یہ سب حکمت میں آتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا انداز, اور ان سب چیزوں میں کیا ہے انداز کیا ہے, ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیچنگ کے تین پہلو سکھائے ہیں, قولی, فعلی اور تقریری. ٹھیک ہے. ہر دفعہ ہر بات کہہ کے بتانا ضروری نہیں ہوتا, کچھ چیزیں کر کے دکھانی پڑتی ہیں, جیسے اپنے بچوں کو کر کے دکھانی پڑتی ہیں. اور تقریری کیا ہوتی ہیں کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کی تائید, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید کی ہے, جیسے کبھی اس پر کچھ نہ ہاں کہا نہ کہا لیکن خاموشی اختیار کر لی, اس کو کہتے ہیں تقریری. تو کبھی کبھی خاموشی بھی اختیار کرنی ہے. ہر وقت جو ہے وہ ایک مطلب اسپیکر کی طرح ایک کیا کہتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹر کی طرح ہر وقت نہیں چلتے رہنا کہ بولتے رہیں. کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ بات کی ویلیو ختم ہو جائے گی, انسان کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. بہت زیادہ بولنے والا, بہت زیادہ ہر وقت کچھ نہ کچھ, چاہے آپ نصیحت کی بات کریں, آپ تنقید نہیں بھی کر رہے, لیکن ہر وقت جو ہے نا باتیں کرتے رہنا, اور تو جو ہے وہ دوسرا انسان اس کو پسند نہیں کرتا. کبھی کبھار جو ہے, اور رائے ہمیشہ نا تب دینی چاہیے, رائے جو ہے نا ہمیشہ تب دینی چاہیے جب آپ سے مانگی جائے. ہم ہر موضوع میں, ہر چیز میں, یہ ایک عمومی ایک آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ ہر اس چیز میں نا نہیں کودنا چاہیے انسان کو. جب آپ سے کوئی رائے مانگے تو آپ اسے رائے دیں, اور پھر اس کے بعد بہت ہی شارٹ کم الفاظ میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر دیں, تو وہ ویلیویبل بھی رہے گی, اثر بھی کرے گی, اور لوگ جو ہے وہ آپ کی بات کو سمجھ بھی پائیں گے. طویل تمہید کے ساتھ بات نہ ہو. بہت زیادہ سونا, یہ بھی جو ہے وہ ایمان کی کمزوری کی علامت. بہت زیادہ سونے سے انسان جو ہے وہ ظاہر ہے شعور ہی نہیں ہوگا, انسان سوتا رہے گا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. پھر بہت زیادہ کھانا, یہ بھی انسان کو ایمان کی کمزوری کی طرف لے جاتا ہے. کیونکہ انسان کیا کہتے ہیں, بھرے پیٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, انسان بھرا پیٹ جو ہوتا ہے وہ پھر جو ہے وہ برائیوں کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس کا پیٹ بھر گیا, اب وہ کیا کرے, اب وہ ادھر ادھر جو ہے وہ فالتو باتوں میں اور فالتو چیزوں میں زیادہ جو ہے وہ اپنا وقت لگائے گا. تو آپ دیکھیں, اور آپ کو پتہ ہے یہ جو کھانا ہے نا, زیادہ یہ کھانا جو ہے وہ آپ کے ایمان کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ بار بار قرآن مجید میں نا, سورہ آل عمران میں بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں, سورہ بقرہ میں ہم بہت زیادہ پڑھ کے آئے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما رزقناکم, کلوا من طیبات ما رزقناکم, اور یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, طیب اور حلال چیز کھاؤ. حلال, طیب, پاکیزہ, یہ چیزیں کہ تم اس میں سے ان چیزوں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے حلال, طیب اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ. حلال کیا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حرام کا لفظ نہیں کہا, وہ سب چیزیں حلال ہیں. دوسرا کہ ان چیزوں کے علاوہ ان کے پیچھے جو کمائی ہے وہ بھی حلال ہونی چاہیے. صحیح ہے. تو یہ چیز جو آپ کے لیے ہے, یہ آپ کی باڈی کے لیے تو فائدہ مند ہوگی ہی, آپ کے ایمان کے لیے, آپ کی روحانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی. طیب کا کیا معنی ہے؟ طیب کا معنی ہے وہ چیز جو کہ خوش آئند ہو, یعنی خوش آئند, آئندہ آنے والی چیز نا, خوش آئند یعنی اس کا انجام اچھا ہو, اس سے آپ کی صحت بنے. طیب, اس کے طیب کا معنی ہے کہ وہ دیکھنے میں بھی اچھی ہو,
طیب کوئی چیز آپ کو دیکھنے میں پاک صاف لگ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے، صاف ستھری لگ رہی ہے، اس کو دیکھ کے بھی آپ کا اچھا لگ رہا ہے، وہ اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے، اس کا آفٹر ایفیکٹ بھی اچھا ہے۔ دوسرا یہ کہ طیب میں جو ہے وہ ہاں یہ سب تمام چیزیں آ جاتی ہیں، اور پاکیزہ، طیب اور پاکیزہ آلموسٹ ہم معنی میں ہی ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں کہ خوش آپ دیکھیں، آپ کچھ ایسی چیزیں ہم کھا رہے ہیں جیسے کہ آئلی فوڈس کھا رہے ہیں، بہت زیادہ چکنائی چربی والی چیزیں، یا ایسی چیزیں جو کہ ہمارے لیے فائدے مند نہیں ہے لیکن ہمیں مزے کی لگ رہی ہے، ہمیں اچھی لگ رہی ہے، میدا ہے، بہت میدا استعمال کر رہے ہیں کہ یہی چلے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہماری ڈائٹ جو ہے وہ، ہمارے بچوں کی ڈائٹ ایون جو ہے وہ کیسی ہوتی جا رہی ہے، میدے سے بھری پڑی ہے۔ آپ جو چیز ان کی فیوریٹ اٹھائیں گے نا وہ میدا ہے۔ خود دیکھیں آپ اپنے بچوں کی ڈائٹ کو ذرا دیکھیں تو اس میں کیا ہے۔ ایک منٹ ذرا میں اس کو صاف کر دوں گی۔ دیکھیں کیا کھاتے ہیں بچے، چکن نگٹس زیادہ تر شوق سے نا، میرے بچے نہیں کھاتے ہیں ویسے ہی، میں عموماً تو چکن نگٹس کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا کھاتے ہیں، برگرز کھاتے ہیں، برگر میں کیا ہے، میدا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اور کیا کھا رہے ہوتے ہیں، بریڈ بہت شوق سے کھاتے ہیں میرے بچے، بریڈ بہت شوق سے کھاتے ہیں، تو اس میں میدا ہے۔ بنس کھا رہے ہوتے ہیں، جو بن ہوتے ہیں، جو اس میں نارملی بنز ہوتے ہیں، میٹھے بن ہوتے ہیں، کیک ہوتا ہے، بسکٹ ہوتے ہیں، یہ سب جو ہے اس میں، ان سب میں کیا ہے، ان سب میں میدا ہے۔ پاستا، اسپیگٹیز، نوڈلز، ان سب میں کیا ہے، ان سب میں کیا ہے، سب میدا، اور یہ کسی بھی فائدے کے نہیں ہوتے، کچھ فائدے کے نہیں ہے یہ۔ اس کے اندر صرف جو ہے یہ پھلاتے ہیں یہ آپ کو، اور اس کے اندر کوئی انرجی نہیں ہوتی ہے، لو ان انرجی ہوتے ہیں یہ، اس کے اندر کوئی انرجی نہیں ہوتی ہے۔ انرجی کس کے اندر ہوتی ہے، فائبر والے فوڈز میں، رچ ان فائبرز جو فوڈ ہوں گے، جن کے اندر پروٹین ہوگا، جن کے اندر جو ہے وہ فیٹ ہوگا، یہ جو ہے آپ کے جو فوڈز ہیں یہ آپ کے انرجی والے فوڈز ہیں۔ یہ بچے ہمارے کھاتے ہی نہیں ہیں، آپ سوچیں، اور یہ ہمارے بچے بنیں گے فائٹرز، یہ بنیں گے بیت الاقدس، بیت المقدس کو فتح کرنے والے، یہ ڈائٹ پلان، یہ ڈائٹس کھانے کے بعد جن کے اندر انرجی نہیں ہے۔ آپ ان سے دو کام بولیں کہ یہ کام وہ کام، تو ان کو یہی سمجھ نہیں آتی، وہ پروسیس ہی نہیں کر پاتے کہ ایک کام کر کے آئیں تو دوسرا چھوڑ کے آ گئے، ایک ہی کر پاتے ہیں وہ، کہ ان کا برین اس طرح سے ایکٹیو ہی نہیں ہوتا، اور ان کو اٹھا کے بولو کہ آپ یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، ایک ہی کام کر پاتے ہیں۔ انرجی ہی نہیں ہے، سست ہے آج کل کے بچے، اسی وجہ سے کیونکہ ہم نے ان کی ڈائٹس خراب کر کے رکھی ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ یہ چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول کریں، اگر ہم چاہتے ہیں اپنے اور اپنے بچوں کی صحت جو ہے وہ اچھی ہو۔ اور آج کل عورتوں کی، ہماری خواتین جو ہیں، یہ جو ہم جن بچوں کی باتیں کر رہے ہیں، ان کی مائیں بھی تو یہی کھا رہی ہیں نا۔ جب وہ بھی یہی کھا رہی ہوتی ہیں تو ظاہر ہے بچے بھی یہی کھا رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ خود کنٹرول نہیں کر سکتی اپنے آپ کو تو بچوں کو کیا کنٹرول ہوگا، ہے نا۔ 1 منٹ دیجیے گا مجھے، میں ذرا اسپیکر کنیکٹ کر لوں تو بابا کی بات سنوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم وعلیکم۔ آلموسٹ جواب مجھے مل گیا ہے، بس مجھے ایک چیز آپ سے پوچھنی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر سچویشنز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو somehow لگتا ہے کہ چپ رہنا بہتر ہے، لیکن پھر کیا ہونے لگتا ہے کہ اس طرح کی آیتیں یا حدیثیں یا لیکچرز میں کچھ اس طرح کی باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جس میں آپ کو سننے کو ملتا ہے بار بار ایک ہی میسج کہ آپ جو اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اپنا قرآن پڑھ رہے ہیں، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بہت مطلب کام پورا ہو گیا، حضور اکرم نے ہمیں تبلیغ کے لیے کیا ہے، لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے سچویشن ایسی ہی ہوتی ہے کہ زیادہ تر موقعوں پہ چپ رہنا حکمت ہے، تو ایسی سچویشن میں کنفیوژن ہوتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ وہی تو آپ کو بتایا نا کہ جہاں پہ چپ رہنا بہتر ہے وہاں چپ رہیں گے، جہاں کر کے دکھانا ضروری ہے وہاں کر کے دکھائیں گے، جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بس ابھی فی الحال ابھی وقت نہیں آیا کچھ کہنے کا، ٹھیک ہے یہ بات بھی صحیح ہے، تو وہاں پہ آپ یہ والی حکمت اپلائی کریں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ضروری یہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم صرف ایک ہی چیز ڈرل کرنا جانتے ہیں، باتیں کرنا تو ہم صرف اسی کو سمجھتے ہیں کہ چپ رہنا۔ دیکھیں عملی زندگی کیا ہے، آپ دیکھیں، آپ فرض کریں ایک پوری پارٹی ہو رہی ہے، اور پارٹی میں سب جو ہے وہ ہلا گلا کر رہے ہیں، سب باتیں کر رہے ہیں، اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اگر میں کسی سے کہوں گی کہ نماز پڑھیں تو شاید میری بات کی اتنی ویلیو نہ ہو، تو آپ اٹھیں گے اور آپ اٹھ کے جائیں گے اور جو ہے وہ نماز پڑھ لیں گے جا کر، آپ یہ کر کے دکھائیں گے۔ ہمیشہ یہ آپ اٹھ کے جائیں گے، ہو سکتا ہے کسی وقت آپ کا جو ہے وہ کوئی پوچھے آپ کہاں جا رہی ہو تو آپ کہیں میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں،
تو اس کے دل میں آئے کہ یہ سب میں سے اٹھ کر درمیان میں چپکے سے جا رہی ہے، چھپ کر جا، مطلب چھپ کر نہیں، آئی مین چپ کر کے جا رہی ہے نماز پڑھنے کے لیے. تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں بھی آئے کہ میں بھی پڑھنے لگوں. پھر کچھ اور بھی لوگ، مطلب آپ کو پتہ ہے جو عمل ہوتا ہے نا، جو بھی نیک کا عمل ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی عمل ہو، اس کی پازیٹیو وائبز ہوتی ہیں. یہ نا محسوس کیجیے گا کبھی کہ آپ کے عمل کی، اچھے عمل کی بھی پازیٹیو وائبز ہوتی ہیں اور برے عمل کی نیگیٹو وائبز ہوتی ہیں. اگر آپ اچھے ہیں اور اگر آپ کچھ اچھا عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ اچھے راستے پہ چلنے لگے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ، بہت سلو لیکن وہ وائبز دوسروں میں ٹرانسفر ہونے لگ جاتی ہیں، اور آپ کا آس پاس کا ماحول پاک ہونے لگتا ہے، آپ کا آس پاس کا ماحول آپ کے ہموار ہونے لگتا ہے. شروع میں بہت مشکلیں آتی ہیں جب آپ جو ہیں وہ کوئی بھی کام کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھر حالات جو ہیں وہ بہتر ہونے لگتے ہیں. تو یہ بیسیکلی اسی سب کی برکتیں ہوتی ہیں جو ہمیں مل رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہے ہمارا سلسلہ. ٹھیک ہے، اور کچھ کہنا تھا آپ نے؟ اور کسی نے کچھ اس بارے میں کچھ ایڈ کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. تو شہوات، شبہات، ضروری ہے کہ اپنے ایمان کی کمزوری اگر اللہ نہ کرے ہمارے اندر یہ محسوس کرتے ہیں ہم، تو ہمیں اپنی لائف سٹائل کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارا کھانا پینا، ہمارا سونا جاگنا، ہماری باتیں کس قسم کی ہیں، ہماری کمپنی کیسی ہے، یہ سب چیزیں دیکھنی ہوں گی. تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم جو ہے وہ کس لیول پر بیٹھے ہیں. شبہات کا علاج، اگر آپ کے اندر کوئی شبہات آ رہے ہیں، وسوسے آ رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ علم حاصل کریں اور شک کو دور کر لیں. شہوات کس طرح سے ہوگی کہ نیت اور پکا ارادہ کریں اپنی خواہشات سے رکنے کے لیے. اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے لیے دوسرے مشاغل ڈھونڈیں، دینی مشاغل جو ہیں اس کے اندر اپنی انرجی اور وقت لگائیں، تاکہ آپ کے پاس نہ زیادہ سونے کا ٹائم ہو، نہ زیادہ باتیں کرنے کا ٹائم ہو. آپ یقین کریں کہ جب سے دین سے الحمدللہ جڑی ہوں اور جو میرا حلقہ احباب ہے، ہم لوگوں کے پاس فون پہ باتیں کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا، یاد ہی نہیں ہوتا ہے ہمیں کبھی کسی کو. ہمیں تو اکثر ہمیں مطلب کوئی کسی کا فون آ جاتا ہے تو اچھا ہاں، پھر اس کے بعد کوئی بہت دورا کوئی بھولا بسرا ہوتا ہے تو وہ ہم سے کہتا ہے کہ ارے ہم تو ہمیں فون ہی نہیں کرتی. تو پھر ہمیں ہم کہتا ہے کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ ہم مطلب باتیں کرنے کے لیے، چٹ چیٹ کرنے کا تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. کسی سے کوئی کام ہوتا ہے یا کوئی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، کوئی اور بات، تو پھر کال کر لیتا ہے انسان، لیکن صرف چٹ چیٹ کرنے کے لیے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا. تو اپنی مشاغل اور اپنی مصروفیات کو بدلیں گے، اپنی کمپنی کو بدلیں گے، تو انشاءاللہ یہ شہوات پہ بھی کنٹرول ہو جائے گا. پھر ان آیات سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ جو ابھی ہم نے 3-4 آیات پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنا ہر حال میں انسان کے لیے بہتر ہے. جب ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہیں نا، وہ دیکھیں آپ نے وہ والی آیت بھی پڑھی تھی نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ روزے رکھنا فرض کر دیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اور اگر کوئی جو ہے وہ سفر پر ہے، بیمار ہے، تو وہ بعد میں اپنی گنتی پوری کر لے گا. پھر ایک حصہ میں درمیان میں اس کا چھوڑ رہی ہوں آیت کا، پھر آگے تھا کہ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور جو خوشی سے کوئی نیکی کرے گا تو وہ اس کے لیے بہتر ہوگی. اور وان تصوموا، اور اگر تم روزہ رکھو گے تو خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں یہ پتا ہو. پھر اسی طرح جو ہے وہ قصاص والی آیتوں میں کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. تمہارے لیے قصاص میں جو ہے وہ حیات ہے، اگر تمہیں اس بات کا اندازہ بھی ہو، تو تاکہ تم بچ جاؤ. تو اللہ کے احکامات جو ہیں وہ ان کو مان لینے میں فی الفور اگر ہمیں سمجھ نہیں بھی آ رہا تو ان کو مان لینے میں ہمارے لیے بھلائی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب پردے کے احکامات، میں اپنا ایک واقعہ چھوٹا سا ویسے ہی بتاؤں صرف موٹیویشن کے لیے، کہ جب میں پردہ نہیں کرتی تھی اور میں جب اپنی بالکل ٹینز میں تھی، اور مطلب ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کیسے ہوتا ہے انسان، ویسی ہی تھی میں بھی. تو میں یہ سوچتی تھی کہ انسان جو ہے پردہ انسان کرتا ہے تو اس سے جو ہے وہ دوسرے تنگ ہوتے ہیں، انسان کے پردے سے دوسرے لوگ تنگ ہوتے ہیں.
ایک عورت کا پردہ، اس سے دوسرے لوگ اس طرح تنگ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے گھر میں پردے والی خاتون آ گئی، اب ان کے لیے الگ سے دسترخوان لگے گا، ان کے لیے الگ سے سب کچھ کیا جائے تاکہ، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے دوسرے لوگ زحمت میں آتے ہیں. تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس سے جو ہے وہ لوگ اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کسی کے پردے سے. یا تو پھر آپ اگر پردہ کر رہے ہیں تو آپ خود جو ہیں وہ جو ہے دوسرے کو ٹینشن میں نہ ڈالیں، آپ پردے میں بیٹھ کے کھانا کھا لیں، یا جو بھی میں اس وقت یہ سوچتی تھی. تو پھر اس وقت کیا ہوا تھا کہ جب میری شادی ہوئی اس وقت بھی میں پردہ نہیں کرتی تھی، تو میرے ذہن میں بار بار نا میرے منہ سے یہ الفاظ نکلتے تھے کہ جب میں پردہ کروں گی نا تو پھر میں ایسا پردہ کروں گی کہ شرعی پردہ ہوگا. مطلب کچھ لوگ ایسا پردہ کرتے، کبھی ایسا بھی کرتے ہیں نا کہ جیسے باہر جاتے ہیں تو عبایا پہن لیا اور شادیوں میں نہیں پہنا. تو ایسے میرے مشاہدے میں بہت سے لوگ ہوتے تھے. تو میں یہی سوچتی تھی کہ جب میں پردہ کروں گی تو میں پوری طرح پردہ. یہ کیا مطلب ہوا، اپنی مرضی کے لوگوں کے سامنے چلے جائے انسان اور اپنی مرضی کے لوگوں سے جو ہے وہ پردہ کرنا شروع کر دے، تو یہ کیا بات ہوئی، نامحرم تو سارے ہی ہوتے ہیں. تو یہ بار بار میں اس وقت یہ الفاظ بار بار میرے منہ سے نکلتے تھے، اور پتہ نہیں وہی پتہ نہیں واقعی وہ قبولیت ہی گھڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شاید میری بات اس وقت پتہ نہیں میں نے دل سے کہی تھی یا نہیں. تو یہ بات قبول ہوئی الحمدللہ کہ جب میں نے پردہ شروع کیا تو میں نے اسی طرح سے پردہ کیا کہ پھر میں نے شرعی پردہ شروع کیا. اور پھر شروع میں جو ہے وہ ہوتا تھا کہ دل میں ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کیسے ہوگا اور کس طرح ہوگا، کیسے جو ہے وہ باقی ساری چیزیں کریں گے، اور جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی کس طرح سے جو ہے وہ ہوگا، اپلیکیبل کس طرح ہوگا. لیکن آہستہ آہستہ جب کرنا شروع کیا تو وہ سب آسان ہوتا چلا گیا. اور ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ جب میں کسی کے گھر جاتی ہوں تو لوگ ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، آپ کے لیے الگ سے کر دوں، آپ کے لیے الگ سے کر دوں. تو میں کہتی ہوں ایک ہی جگہ آپ کھانا لگا دیں، میں کھانا وہاں سے لے کر اپنے خود جو ہے وہ الگ بیٹھ جاؤں گی. آپ کو میرے لیے الگ سے ایک دسترخوان لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لگائیں. میں الگ سے ایک اکیلی اگر میں پردہ کرنے والی ہوں پوری پارٹی میں، تو آپ وہاں لگا دیں، میں وہاں سے لے لوں گی. تو اس طرح دوسروں کو بھی آپ آسانی پرووائڈ کریں تاکہ دوسرے آپ کے پردے کی وجہ سے خود پردے سے نہ رک جائیں کہ یہ آ جاتی ہیں تو یہ ہمیں جو ہے وہ ڈسٹرب کرتی ہیں. لوگوں کے دل میں شاید یہ بھی تنگی آ جاتی ہے نا کہ ہم نے دیکھے ہیں بہت پردے والے بہت تنگ کرتے ہیں. تو یہ آسانی، اور پھر اس سے آسانی کیا ہوئی، اس سے میرے لیے آسانی یہ ہوئی کہ یقین کریں کہ کچھ لوگ میری زندگی میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کی نظریں مجھے بہت تنگ کرتی تھیں، کہ جو آپ کے بہت قریبی بھی ہوتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کا میل جول بھی ہوتا ہے، آپ کے آس پاس بھی ہوتے ہیں، تو ان سے ملنا ملانا بھی پڑتا ہے. تو ان کی نظریں جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کو پتہ چل جاتی ہیں، کچھ نظریں آپ کو بہت اریٹیٹ کرتی ہیں اور آپ انہیں اوائڈ بھی نہیں کر سکتے. ان اوائڈیبل لوگ بھی ہوتے ہیں کچھ کہ آپ ایسے قریبی رشتہ دار ہیں یا کچھ اس طرح. تو پردہ کرنے سے الحمدللہ یہ فائدہ ہوا کہ ان سے جو ہے وہ کٹ آؤٹ ہو گیا. تو وہ ایک بہت ہی ریلیف اس وقت تو محسوس نہیں ہو رہا تھا، اس وقت پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ اس طرح ہو جائے گا. لیکن جب پردہ کرنا شروع کیا تو وہ جو آسانیاں ملنا شروع ہوئیں آہستہ آہستہ، تو وہ مجھے بہت بلیسنگ لگنے لگا. پھر آگے بھی جب میں گھر سے باہر نکلتی تھی، جب میں لفٹ میں جا رہی ہوتی تھی تو کچھ لوگ ہوتے تھے جو کہ جیسے اب لفٹ میں آپ بندے بھی سوار ہو جاتے تھے، تو بندے ہو گئے آئے ہیں تو دیکھتے ہی کہ پردے والی ہے تو فوراً نظریں نیچے، ان کی نظریں جوتوں سے اٹھتی نہیں تھیں. ابھی بھی یہی حال ہے کہ جب ہم باہر جاتے ہیں اس طرح تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بہت ماڈرن ہوتے ہیں، لڑکیاں یا مرد جو ہوتے ہیں اکثر. تو وہ اگر مجھ سے بات بھی کرنا ہوتا ہے، میں صرف اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، مجھ سے اگر کسی نے بات بھی کرنی ہوتی ہے تو وہ نیچے نظر، حالانکہ میں تو پوری چھپی ہوئی ہوں، اگر وہ مجھے دیکھیں گے بھی تو مجھے وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی نظریں بالکل نیچے. تو آپ دیکھیں کہ جو عورتیں کہتی ہیں نا کہ ہم بغیر پردے گھومیں گے، تم نظریں نیچے کرو، تو نظریں تو خود بخود نیچے ہو جائیں گی اگر آپ پردہ کر لیں گے. تو یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے. پتہ نہیں باقی لوگوں کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہوگا، لیکن یہ میں نے خود دیکھا ہے کہ لوگوں کی نظریں میں نے خود دیکھا ہے کہ نیچے ہو جاتی ہیں، وہ نہیں وہ ملا ہی نہیں پاتے آپ سے آنکھیں. بہت سے لوگ ہیں جو میرے گھر جو ہے وہ آتے ہیں تو بالکل ایک سمٹ کے اور اس طرح کے، نہیں ان کے گھر جانا ہے، یہ تو بہت پردہ کرتی ہیں اور اس طرح ہے. اور تو آپ جو ہے وہ خود بخود جو ہے نا آپ سیکیور فیل کرنے لگتے ہیں، آپ بہت سیف ہو جاتے ہیں جب آپ پردہ کرتے ہیں. اور اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ آپ شاید جو ہے نا مشکل میں آ جائیں گے اور آپ جو ہیں وہ گرمی لگے گی اور ایسا، تو کچھ نہیں ہوتا. آپ مٹیریل چینج کر لیں. آپ کو گرمی کا پرابلم ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ بہت گرمی لگے گی، آپ تو ریشمین مت پہنیں. مجھے ریشمین سے سخت الرجی ہے، میں ریشمین کپڑا جو ہے وہ پہن ہی نہیں سکتی. تو میرے عبائے سارے جو ہے وہ کاٹن کے اور اس قسم کے جو مکس کپڑا ہوتا ہے نا، اور جو سوتی کا ہوتا ہے جو چپکتا بھی نہیں ہے،
جو جس کو کہتے ہیں رنکل فری، تو وہ کیونکہ ظاہر ہے وہ پولیسٹر بھی نہیں ہوتا اور وہ بھی نہیں ہوتا، ریشمی بھی نہیں ہوتا، وہ ایک مکس کپڑا ہوتا ہے، تو وہ میں استعمال کرتی ہوں، وہ میرے لیے ایزی ہوتا ہے. وہ آپ پرنٹڈ بھی یوز کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک ہی کالے رنگ کا ہی پہنیں، آپ کوئی بھی کلر یوز کر سکتے ہیں، کلر کی کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ آپ کی فگر نہیں پتہ چلنی چاہیے جب آپ باہر جا رہے ہیں، تو آپ ایسی لمبی چادر لیں، یا تو چادر ہو یا عبایا. ہم ظاہر ہے ہمیں بچوں کو ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے، ہماری ضروریات جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، اور پھر یہ کہ چادر سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، بار بار اتر رہی ہوتی ہے سر پہ سے، تو وہ عبایا جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ پہ ٹکا رہتا ہے. تو آپ اس کو پہن سکتے ہیں، کسی بھی کلر کا ہو سکتا ہے، اور لیکن جو ہے اس کے اوپر وہ نہ ہو، کامدانی نہ ہو، جیسے کہتے ہیں نا وہ جو پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں، بہت ہی لشک بشک والا، نگوں والا، اس طرح کا فینسی بہت زیادہ نہ ہو. بس یہ ہے کہ ہاں پرنٹڈ ہو سکتا ہے، کلر ڈفرینٹ آپ کے ہو سکتے ہیں، آپ جیسا چاہے پہن سکتے ہیں، آپ مٹیریل بھی چینج کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ دوپٹے جو ہیں وہ بھی آپ ڈفرینٹ جو ہے وہ مٹیریل کے یوز کر سکتے ہیں، تو آپ پردہ آرام سے کر سکتے ہیں. میں اس طرح سے کرتی ہوں کہ میں نے دوپٹہ جو ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے، وہ لان کے یا کاٹن کے جو ہوتے ہیں وہ آپ نے بڑے بڑے آپ نے لے لیے عبایا کے اوپر، اور پھر آپ نے جو ہے وہ اوپر سے میں نا ایک لان کے ہی پیسز کے، لان کے ڈفرینٹ پیسز میں لے کر، یا لان کاٹن کے پیسز لے کر انہی کی نقاب کی پٹی بڑی بڑی بنوا لیتی ہوں. وہ ڈی شیپ جو اس کو کہتے ہیں نا، مطلب ایک ریکٹینگولر بڑے سے، یعنی کہ اسکوائر کہیں گے، ریکٹینگولر سے بڑے بڑے پیسز ہوتے ہیں، وہ ڈبل سلے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر لاسٹک لگی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ سر کے اوپر لاسٹک آپ نے جو ہے وہ فٹ کر لی، اور اس کے اوپر آپ نے اپنا جو ہے وہ دوپٹہ باندھ لیا، تو وہ اندر فٹ ہو جاتا ہے، اور اس سے آپ کو سانس بھی آتی رہتی ہے، وہ ہوادار بھی ہوتا ہے، اور آپ کو مشکل بھی نہیں ہوتی. صرف آپ کی موٹیویشن کے لیے بتا رہی تھی. اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ مجھے گرمی لگے گی اور میں اس وجہ سے نہیں کر سکتی، تو وہ صرف اس وجہ سے. اچھا جی، ہاں جی، میں بالکل پکچر سینڈ کر دوں گی اس عبایا کی. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. اس حوالے سے کسی نے کچھ بات کرنی ہے؟ بس دعا کریں، آپ یہ کہنا ہے کہ ہمیں بھی اللہ توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ پردے والیاں، اور جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی نا، قانتات صالحات مؤمنات سائحات، ایسی جو ہے وہ جو اور بھی جو مومنات کی جو کوالٹیز آتی ہیں، مسلمات مؤمنات صادقات، اللہ تعالیٰ ان تمام ان عورتوں میں شامل کر دے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. جی خدیجہ، آپ کچھ کہیں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کی دعا ہے. آپ کیسے باجی؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ. جی باجی بولیے. ابھی آپ نے بولا نا کہ لون کی دوپٹہ کی نوز پیس کا، تو میں کیا ہے بڑے بڑے بہت نوز پیس پہنتی ہوں، اور احرام ہے نا میرے وہی مطلب بہت موٹے رہتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 6 سے 7 گھنٹے کا سفر کرتی، تو ایسے پسینے سے بال بول اتنا ہو جاتا ہے کہ سر میں درد ہو جاتا ہے میرا بہت زیادہ. تو آپ وہ لون والی جو نوز پیس کی بات ابھی بولے آپ نے کہ آپ کو گرمی نہیں ہوتی، تو پلیز اگر آپ اس کا فوٹو مجھے سینڈ کریں گے تو میں تھوڑا کوشش کر کے ادھر بناؤں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کی تصویر بھی بھیجوں گی آپ کو، اور پہن کے بھی دکھاؤں گی کہ وہ ہاں کس طرح. ضرور. آپ ڈیمو دکھا دیں گے نا تو میرے جو برکھا سلاتے ہیں ان کو جا کے اگر اس کا ڈیمو ہاں دکھا دیں گے تو وہ بہت بنا آرام دیں سے، گے. اگر آپ کو خود بھی تھوڑی سی سلائی آتی ہے تو وہ سیدھے سیدھے سل جاتے ہیں، بہت آرام سے سل جاتے ہیں. ٹیلر کے پاس دے دوں گی. بہت گرمی ہوتا ہے کبھی کبھی، بہت لمبے سفر میں جاتے ہیں نا، خاص کر کے اب انڈیا جاتے تو. میں یہاں لاہور میں رہتی ہوں، آپ یقین کریں لاہور کی گرمی مشہور ہے یہاں پاکستان میں نا. لاہور کی گرمی پاکستان میں بہت مشہور ہے کہ اتنی سخت گرمی پڑتی ہے یہاں پر کہ آپ یہاں پر لون کے علاوہ اور کچھ پہن ہی نہیں پاتے. اور گرمیوں میں تو آپ ریشمین، میں تو نہیں پہن سکتی ایٹ لیسٹ، ایک تو آلریڈی مجھے بہت الرجی ہے ریشمی سے، اور ویسے بھی نہیں پہن پاتی. تو اس لیے میں نے پھر وہ وے آؤٹ نکالا، کیا کریں اب اس کے لیے. نہیں باجی، تو میں اوپر دوپٹہ نہیں لیتی، پورا احرام لیتی ہوں جیسے کوٹ کی طرح بنا کے ٹیلر ہوں، کے. میں بولتے ہیں بس، تو وہ ہے نا جیسے بورکی کی کوالٹی رہتا ہے اسی اوپر وہی کپڑے سے میرے احرام بھی بنتے بڑے بڑے لمبے لمبے، اور اچھا. نوز پیس مطلب بنتے. تو اسی میں کبھی کبھی انڈیا جاتی ہوں نا تو بہت گرمی ہو جاتی ہے میرے کو، اور اس سے میرے سر میں بہت تیز درد ہوتا ہے کیونکہ پندرہ اچھا، پندرہ میں سولہ آپ کو سولہ سال کا لگتا ہے نا. دو تین آپشنس میں آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ، پھر آپ کو جو ہے نا آسانی ہو بہت جائے گی. جزاک اللہ خیر باجی، آپ کو بہت وہی جزاک آ اللہ. کی وہی آ کی. جی ضرور کرن، ضرور. آپ بتائیں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟
نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں، میں آپ کی بات کو بس سیکنڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ جو کہہ رہی تھی پردے کا کہ بہت جو ہے مشکل لگ رہا ہوتا ہے اسٹارٹنگ میں، اور آپ کو لگ رہا ہے جیسے نہیں یار یہ نہیں ہو سکتا، لیکن جب پردہ کرنا شروع کرتے ہیں تو جو چینج آپ آس پاس فیل کرتے ہیں، آپ اس چیز کا یہ بات بالکل درست ہے، اور یہ میں نے خود پرسنلی میں نے بھی ایکسپیرینس کی ہے کہ آپ کی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی نا آئیز میں جو ہے وہ آپ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے، اینڈ دین آفٹر ورڈ جب آپ دوبارہ آپ ایسے پردے کے ساتھ ملے تو خود ہی خود آگے میں آنکھیں بھی نیچے ہو جاتی ہیں، اور آپ کمفرٹیبلی بات بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بہت ایزی ہو جاتا ہے. ہم جتنا ٹف سمجھ رہے ہوتے ہیں، میں ایک ٹائم تھا میں بالکل پردے کی طرف توجہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایون میں یہ بھی کہتی تھی کہ یار پتہ نہیں کیسے جو ہے ساس وہی والا نوز پن والا پردہ مجھے بہت ہی برا لگتا تھا کسی زمانے. اللہ معاف کرے کہ یار یہ تو بالکل مطلب عجیب سا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا. اور یقین کرے میرا سب سے کمفرٹیبل نقاب وہی بنا. اللہ نے اس طرح مطلب جو ہے وہ ہدایت دی، کہتے ہیں الحمدللہ کہ سب سے کمفرٹیبل جو نقاب رہا وہ نوز والا ہی رہا، کہ الگ سے اب نوز پیس لگا کے اس میں آپ سانس بھی لے سکتے ہیں. اور یہ آپ نے بہت اچھا بتایا جو لون کا کپڑوں کا بتایا، یہ نہیں کرتی میں، وہی بلیک والا ہی لیتی ہوں، لیکن یہ ہے ٹھیک ہے کہ اس کا بھی انشاءاللہ میں بڑا نا آپ اچھا کو اب سمجھ. اس کے بارے میں اور مزید بتاؤں گی. چلیں آگے دیکھتے ہیں اس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن یطیع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. اب یہاں دیکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جیسے نبی، صدیق، شہداء، نیک اور بہترین، اور یہ بہترین رفیق ہیں. دیکھیں انعم اللہ یعنی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو کر دے گا جو نبی اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ ہوں گے. ان کا انجام کن کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ. اور یہ بہت ہی اچھے رفیق ہیں یعنی ساتھی ہیں. یہ جو آیت ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ انعمت علیہم کی وضاحت ہے. کون سے انعمت علیہم؟ کون لوگ جو جن پر تو نے انعام کیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں یہ آیت جو ہے آیت نمبر 69 یہ جو ہے وہ بتائی ہے کہ اس کے اندر یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انعمت علیہم ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو انعام دیا ہے، صدیقین کو، شہداء کو اور صالحین کو. اب مزید اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ کیا ہیں. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کا شمار ان لوگوں میں ہوگا. ان کے مراتب کی ترتیب سمجھ لیں کیا ہے. صالح مسلمان کون ہے؟ گویا وہ بیس لائن پر ہے، یعنی ابھی وہ بالکل نیچے لیول پر ہے. وہ ایک نیک نیت مسلمان ہو سکتا ہے جس کے دل میں خلوص کے ساتھ ایمان ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول پر احکامات پر عمل کر رہا ہے، محرمات سے بچا ہوا ہے، یعنی محرمات کیا؟ حرام کی ہوئی چیزوں سے. اور وہ اس سے اوپر اٹھے گا، یعنی اس کا تقویٰ جب اور بڑھے گا، یعنی کہ ان سب چیزوں سے جب وہ اور اوپر جائے گا تو کہاں جائے گا؟ اس کا درجہ شہداء میں جائے گا. شہداء کا مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ صرف وہی شہید نہیں ہوتے جو کہ جنگوں میں جو ہے جن کی موت ہو جاتی ہے. شہید جو ہے، شہداء کا مطلب شاہدین سے ہے، یعنی گواہی دینے والا اپنے عمل کی. یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ تو ہم یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں. تو آپ کو اگر یاد ہوگا تو سورہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے انہوں نے کہا تھا نا ربنا اننا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. تو اللہ کہ ہم نے جو ہے وہ ایمان لائے ہم، اور آپ ہمیں شہادت دینے والوں میں سے لکھ دیں. تو یہ وہ شاہدین، یعنی کہ جب انسان ان سب چیزوں سے تقویٰ اور تھوڑا بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ شہداء کے لیول پر چلا جاتا ہے، اور پھر اس سے اور بلند ہوتا ہے تو صدیقین کے لیول پر. صدیق، حضرت ابو بکر کا لقب تھا نا صدیق، کیوں تھا؟ جب حضرت ابو بکر کے سامنے جو ہے وہ ایک شخص نے آ کے کہا، مشرک تھا وہ شخص، اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا ساتھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ تمہارا ساتھی کیا کہہ رہا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کیا کہا انہوں نے؟ تو اس نے کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ راتوں رات 7 آسمان کی سیر کر کے آیا ہے، یعنی واقعہ معراج کی طرف اشارہ تھا کہ 7 آسمان کی سیر کر کے آیا اور راتوں رات واپس بھی آ گیا، اور وہ بیت المقدس بھی گیا تھا اور یہاں بھی اس طرح. تو جب حضرت ابو بکر نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہوں گے. یعنی کہ انہوں نے بغیر آگے حجت کیے کوئی اور آگے کوئی ہے اور اس طرح اچھا ایسے کہا اور اس طرح خوب مزے لینے جو ہم لوگ کرتے ہیں باتیں کرنے کے باوجود، انہوں نے کہا بس صرف سچائی کو فوراً سیکنڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ سچ کہہ رہے ہیں وہ. انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہوگا، چاہے کتنی ہی ماورائے عقل بات کیوں نہ ہو.
ہمارے لیے بھی ہے نا، اگر کوئی ہمارے لیے یہ بات ہمارے سامنے کوئی ایک کوئی بھی ایسے، ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی، ویسے ہم کہے کوئی بات شخص ہم سے کہے کہ میں وہاں گھوم کر آیا اور یہاں گھوم کے آیا اور ایسے آ گیا ویسے آ گیا، تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو دیوانہ ہی کہیں گے نا. تو انہوں نے تو بغیر یہ چیز کہہ کے انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہوگا. تو ان کو اس وقت یہ لقب دیا گیا تھا صدیق. صدیق کا معنی ہوتا ہے تصدیق کرنے والا، یعنی انہوں نے اس واقعے کی، اس بات کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی. فوراً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لقب سے نوازا. تو جب ہم اللہ کی باتوں کو، اللہ کے اس احکام کو، لا الہ الا اللہ کے اس کلمے کو عملی پروف کرتے ہیں، تو ہم کون سے درجے پہ چلے جاتے ہیں؟ تصدیق کے درجے پر، صدیق کے درجے پر. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ لیس البر، لیس، وہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ مشرق سے مغرب کی طرف جو ہے وہ رخ کر لو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو کہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ وکتبہ والنبیین اور والکتاب والنبیین، اور وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تصدیق کی ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو صدیق ہیں. یعنی کہ یہ تمام کام پریکٹسنگ مسلم جو کر رہا ہے، یہ کرتے 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 ایک لیول آئے گا، اس کا تقوی اتنا بڑھ چکا ہوگا کہ وہ شہداء اور صدیق کے لیول پر بھی پہنچ سکتا ہے. یعنی یہ وہ 2 لیولز ہیں جو ہم ایکوائر کر سکتے ہیں اپنی کوششوں کے ساتھ، اپنی خلوص کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ. لیکن جو سب سے بلند درجہ ہے وہ ہے انبیاء کا، اور یہ اس درجے پر انسان نہیں پہنچ سکتا. اس درجے پر تو اللہ ہی پہنچائے گا. یہ وہابی چیز ہے، یعنی اللہ کی طرف سے منصب کی بھی اللہ جسے چنتا ہے وہی ہو سکتا ہے. اور اب تو یہ اس کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے، اب تو اس پر کوئی نہیں پہنچ سکتا. البتہ مرتبہ صالحیت سے، یعنی کہ صالح ہونے سے جو ہے بلند تر 2 درجے موجود ہیں، اس پر انسان جو ہے وہ اپنی کوشش کے ذریعے پہنچ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شاہدین میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صدیقین میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ اٹھائے. آپ کو پتہ ہے جو یہ کمپنی ہوتی ہے نا، جو آپ کی، وہ بہت بہت معنی رکھتی ہے، بہت ضروری ہوتی ہے. یہ اتنی ضروری ہوتی ہے کہ انسان، آپ کو پتہ ہے انسان کو کیا کہتے ہیں، وہ سوشل اینیمل بولتے ہیں نا. تو یہ تو خیر ہمارا وہ نہیں ہے، لیکن سوشلی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو، انسان کو سوشلی ایکٹیو بنایا ہے. انسان ایک سوشل سرکل میں رہتا ہے، انسانوں کے ساتھ ہی خوش رہتا ہے، اکیلے نہیں رہ سکتا. اور اگر اس کی کمپنی اچھی ہے تو وہ اس کمپنی کے ذریعے اور نکھر جائے گا. اگر اس کی کمپنی بری ہے تو وہ اس کمپنی میں اگر اچھا انسان بھی ہوگا تو خراب ہو جائے گا. اس کے بارے میں ایک امام نے بہت اچھی جو ہے وہ مثال دی تھی نا، کہ اگر تمہاری دوستی جو ہے وہ پرفیوم بنانے والے کسی بندے کے ساتھ ہے اور تم اس کے ساتھ دن رات گزارتے ہو، تو تمہارے کپڑے، تمہارا اندر آپ مہک رہا ہوگا. جب تم اس کے پاس سے آؤ گے تو تم مہکتے ہوئے آؤ گے. اور اگر تم کوئلے کی کان میں کام کرنے والے کسی بندے سے دوستی رکھتے ہو تو جب تم اس سے ملو گے تو تمہارے کہیں نہ کہیں کالک لگی ہوئی ہوگی. یہ صرف ایک مثال ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں سے کسی سے دوستی کرنی اور نہیں کرنی چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جو کمپنی ہوگی آپ اس کا اثر آپ کے اوپر ہوگا ہی ہوگا. اس کا ایک چھوٹی سی مثال جو ہے وہ میں بتاؤں کہ ایک دفعہ مطلب میری ایک بہت اچھی دوست تھی. تو اس کا وہ تھوڑی زیادہ جو ہے وہ چیزوں میں، فیشن میں بہت ان تھی، اور میں شروع سے بہت زیادہ اتنا مجھے پتہ نہیں تھا ان چیزوں کے بارے میں. تو جب میری اس سے دوستی ہوئی تو وہ بہت زیادہ ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ بات بھی کرتی تھی، اور وہ بہت زیادہ مارکیٹ جانا اور اس طرح کرنا. تو مجھے فیشن کے بارے میں بہت کچھ بتایا، تو مجھے بھی شوق ہوا کہ اچھا میں بھی کروں. اس وقت میں پردہ وغیرہ نہیں کرتی تھی، تو میں نے بھی تھوڑا تھوڑا اس کے ساتھ ہی کرنا شروع کیا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر میری اور اس سے دوستی جو ہے وہ تھوڑی سی الگ ہو گئی، کہ وہ کسی اور شہر چلی گئی. تو 1-1.5 سال بعد جب میں اس سے ملی تو پتہ یہ چلا کہ وہ میری جیسی ہو گئی تھی،
کہ وہ کہنے لگی کہ میرا تو یہاں پہ دل ہی نہیں چاہتا کچھ کرنے کا، اور اب تو میں بہت سادے کپڑے پہنتی ہوں، اور میں تو مارکیٹ نہیں جاتی یہاں پر اس طرح سے، اور میں الٹی ہو گئی تھی، اور میں بہت فیشن والے کپڑے بنانے. فیشن کا مطلب یہ کہ ہر وہ جو ایک نہیں ہوتا کہ وہ ایک پٹی بھی الگ لگا رہی ہیں تو کلر میچنگ اور پتہ نہیں کیا کر. فیشن کا مطلب اس طرح سے کہ وہ بہت زیادہ کپڑوں کے اوپر ایک دماغ کھپانے والے جو کپڑے ہوتے ہیں نا وہ بنانے لگ گئی تھی. تو پھر مجھے احساس ہوا اس وقت کہ یہ کیسی خاموش دوستی تھی کہ جس میں ایسے اثر پڑا کہ اس نے میرا اثر قبول کیا اور میں نے اس کا اثر قبول کیا. تو ضروری کیا ہے کہ انسان اپنی کمپنی جو ہے وہ اچھی، اور اس کا مطلب یہ نہیں تھا میں اس کی برائی نہیں کر رہی ہوں، نہ میں اپنی اچھائی بنا رہی ہوں یا کچھ بھی ایسا، میں تو صرف ایک مثال دے رہی ہوں کہ اس طرح بھی اثر آپ کو خاموشی سے جو ہے وہ اثر آپ قبول کر رہے ہوتے ہیں. آپ بڑے ہونے کے بعد بھی اثر قبول کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں مطلب بچپن میں ہی نہیں ہوتا، بڑوں میں بھی ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ شاید جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک ڈرامے دیکھنے سے اور آپ سوچتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑے گا، اس سے کیا ہمیں کیا پتہ چلے گا، لیکن یہ خاموش اور اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں آپ کی سوچ پر، آپ کو بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا. آگے چلتے ہیں، جلدی سے ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے. حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل رہے تھے. دروازے پر آپ کو ایک آدمی ملا اور عرض کرنے لگا کہ اللہ کے نبی قیامت کب برپا ہوگی؟ تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے نفلی کام تو زیادہ نہیں کیے، تاہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبَكَ أَحْبَبْتَ، کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی دنیا میں آپ جن سے محبت کرتے ہیں آپ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اگر اس دنیا میں انسان یہود و نصارہ سے محبت کرتا ہوگا تو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ان کو صحیح سمجھتا ہوگا تو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اگر اس کا انسان کا رویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا ہوگا تو وہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ حدیث سن کر صحابہ بہت خوش ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو آپ سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں بہت خوشی ہے اس بات کی کہ ہم آپ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو ہم دیکھیں کہ ہم کن سے محبت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا ضروری ہے. ہم بہت کم باتیں پتہ ہیں، ہم بہت کم جانتے ہیں، اور جب تک ہم کسی کو جانتے نہیں ہیں ہم اس سے محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو سیکھیں اور پڑھیں، کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں، بہت ضروری ہے. دیکھیں موبائل سے دین نہیں سیکھا جائے گا، اس کو پیچھے کریں. دیکھیں ابھی جو فتنہ جس تیزی سے بڑھ رہا ہے نا، تو یہ موبائل اور یہ لیپ ٹاپ ان سب چیزوں کو دین کی حد تک محدود رکھیں، ان سے کلاسز لیں، ان سے یہ کام کریں، لیکن اس کو نیٹ سرفنگ کے لیے مت یوز کریں، اس میں کم وقت لگائیں. بہت وقت کھا جاتا ہے یہ. میں خود بھی اس میں شامل ہوں. جب لے کے بیٹھتے ہیں انسان تو کہیں کہ کہیں بس ٹائم پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلا جاتا ہے. تو کوشش کریں، میں بھی کوشش کروں، میرے لیے بھی دعا کیجیے آپ اپنے لیے، میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس چیز سے نا کم سے کم اپنے آپ کو پیچھے کریں اس کو، بلکہ کتابوں سے دوستی کریں، وہ فائدے مند چیز ہے. یہ مقام اور مراتب محض اعمال کی بنیاد پر نہیں بلکہ سراسر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا صلہ ہوں گے. یہ جو مقام ملیں گے نا، اللہ تعالیٰ ہر کسی کے افکار اور اعمال کو جانتا ہے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے فضل کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا. تو ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا معاملہ بھی ایسا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یعنی کوئی شخص یہ خیال کر کے جو ہے کہ میں بہت نیک ہوں تو میں جنت میں ہی جاؤں گا، یہ اس کے ذہن میں نہیں آ سکتا. تو بلکہ جو ہے اس کا جو یعنی کہ وہ جو بھی عمل کرے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا، ہمیں کیا پتہ کہ ہماری نیکیاں قبول ہو بھی رہی ہیں یعنی اس میں کتنا اخلاص ہے، اور پھر اللہ نہ کرے کہ کچھ ہم ایسے کام بھی کر جاتے ہیں جن سے نیکیاں ضائع بھی ہو جاتی ہیں. تو قیامت کے دن پتہ چلا کہ جو نیکیاں ہم کر کے آئے تھے وہ تو ویلیویبل ہی نہیں تھی. اللہ نہ کرے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے نا. تو اس لیے اللہ کی رحمت کے بارے میں یہ امید رکھنی کہ اللہ ہی کی رحمت سے ہوگا، اور اللہ سے ہمیشہ عاجزی کا اظہار کرنا. انسان اپنے نیک عملوں پر خوشی سے پھولے نہ سمائے، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ایک ڈر کی کیفیت میں اور رہتا ہے. کیونکہ مومن جو ہے نا وہ خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے، کہ خوف بھی ہے اسے کہ پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا یا نہیں، اور امید بھی ہے کہ اللہ قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے.
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا قیامت کے دن انبیاء، اور یہ ہمارا یہ اس آیت کا لب لباب ہے، اس کا مورل ہے، کیا صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، اور جنت میں نیک لوگوں کی رفاقت نصیب ہونا اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اچھا، اب اس سب چیز کے لیے یہ ایک میں نے دعا لکھی تھی، یہ ہاں جو ہے وہ دو چشمی والا ہونا چاہیے تھا۔ ربی حبلی حکمہ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، سورۃ الشعراء میں آیت نمبر 83 ہے، یہ 83، 84، 85 اور 87۔ 86 جو ہے وہ بیچ میں سے جو ہے وہ ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی تو وہ پھر اومٹ کر دی گئی، بعد میں جو ہے وہ اس آیات کے ان آیات میں جو ہے وہ آیا نا کہ آپ اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کفر پہ مرا تھا، تو پھر انہوں نے جو ہے وہ پھر ہم اس لیے وہی آیات لیں گے۔ ربی حبلی، یہ آپ یاد کریں، ربی حبلی حکمہ والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ملا دے، یعنی میرا خاتمہ بالخیر ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر ربی حبلی حکمن، مجھے صحیح قوت فیصلہ دے، حکم، یہی آیات پڑھ کے آ رہے ہیں نا ہم۔ وجعلی لسانہ صدقن، اور ابھی صدیقین کی آیتیں پڑھی کہ اور میری زبان کو سچ اور میرا صدقن فی الاخرین، یعنی میرے پیچھے رہنے والوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھنا، یعنی میرے بارے میں لوگ اچھی باتیں کریں، جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میرے پیچھے لوگ میرے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اچھی باتیں کریں۔ پھر وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے نعمتوں والی جنتوں کا وارث بنا دے۔ پھر ولا تخزنی یوم یبعثون، اور جس دن کے لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یوم یبعثون، باس بعد الموت جب ہو تو اس دن مجھے رسوا نہ کرنا، میرے عیب، میرے گناہ اور میری کوتاہیاں اور میرے جو میری زیادتیاں ہیں وہ سب کے سامنے نہ کھلیں، جس طرح دنیا میں اللہ تو نے ان کو چھپا کے رکھا ہے، ان کو پردے میں رکھا ہے، اللہ اس دن بھی پردے میں رکھنا، معاف کر دینا، درگزر کر دینا۔ یہ دعا آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، اسے آپ لوگ دیکھ کر پڑھیے گا، کئی دفعہ آپ دیکھ کر پڑھیں گے انشاءاللہ خود بخود یاد ہو جائے گی۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کا، اللہ کی طرف سے، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا، یعنی یہ تمام چیزیں کہ جو ہم ابھی اللہ سے مانگ رہے ہیں اور جو ہمیں بات ہو رہی ہے، قدر و منزلت جو ہے، یہ سب اللہ ہی کا فضل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے مسلمانوں اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر گروہ بن کر کوچ کرو، سب کے سب اکٹھے، یا سب کے سب اکٹھے نکل جاؤ، یعنی گروہ نکلو یا سب کے سب اکٹھے نکل جاؤ۔ یہ جو ہے وہ کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پر اطاعت رسول کا حکم بھی ہو رہا ہے کہ اس کے ثمرات بیان کرنے کے بعد جہاد کا جو حکم ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ اب تمہیں جہاد کرنا ہے تو اب جو ہے وہ تم دستوں کی صورت میں، چھوٹی چھوٹے گروپس کی صورت میں بھی نکل سکتے ہو اور ایک ساتھ بھی نکل سکتے ہو۔ تو اسلام اور کفر کی 15 سالہ کشمکش اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی، یہ جس وقت شان نزول ہے نا اس آئین آیات کا وہ آ رہا ہے۔ معرکہ بدر میں مسلمانوں کو بے مثال کامیابی حاصل ہوئی اور احد میں کفار کا پلڑا بھاری رہا، جس سے کفار اور یہود و نصارہ کے حوصلے اس قدر بلند ہو گئے کہ وہ سوچنے لگ گئے کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ناممکن کام نہیں ہے، لہٰذا اب فیصلہ کن مرحلہ آن پہنچا ہے کہ ایک فریق ہمیشہ کے لیے سرنگوں ہو جائے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ دو جنگیں ہو چکی تھیں، بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی تھی اور احد میں کافروں کو جو ہے وہ ان کا پلڑا بھاری ہو گیا تھا۔ وہ جو کل میں نے آپ کو تیر اندازوں والی بات نہیں بتائی تھی، وہ احد کا واقعہ تھا۔ تو وہ احد اس میں تو اب اس کے بعد ان کی تھوڑی سی زیادہ ہمت بن گئی کہ اچھا مسلمانوں کو ہم نے اتنا نقصان پہنچا دیا تو اب ان کو مزید جو ہے وہ اس طرح کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا بھی سکتے ہیں ہم۔ تو اس بنا پر اہل مکہ اور یہود نے مدینہ کی چاروں جانب سازشوں کے جال بننا شروع کر دیے تھے، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو گشت کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ جنگ احزاب ہوئی تھی نا، یہ بہت بڑا لشکر 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے ہر طرف سے مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے۔ تو اس لیے ان کی نقل و حرکت کا پتہ ہونا ضروری تھا، ان کو پتہ کیسے چلتا کہ کیسے جو ہے وہ دشمن کیا کام کر رہے ہیں، تو اس لیے چھوٹے چھوٹے دستے جو ہے وہ انہیں بھیجا کرتے تھے لوگ کہ کافروں کی نقل و حرکت پتہ چلتی رہے۔
انہی حالات پہ یہ حکم نازل ہوا کہ مسلمانوں ہر وقت چاق و چوبند رہو اور اپنا اسلحہ پاس رکھو، یعنی چوکنا رہو۔ مراد یہ ہے کہ اسلحہ اس قدر قریب اور تیاروں کے ہنگامی حالت میں وقت ضائع کیے بغیر دشمن کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اور یقیناً تم میں بعض وہ ہیں جو پسو پیش کرتے ہیں، یعنی تھوڑا سا پیچھے ہوتے ہیں۔ اچھا اتارو۔ پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ یعنی یہ منافقین کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے کہ جب حکم ہو گیا کہ جنگ کے لیے نکلنا ہے اور فلاں وقت کوچ ہوگا، لیکن وہ تیاری میں ڈھیل برت رہے ہیں، اور پھر بہانہ بنا دیں گے کہ بس ہم تو تیاری کر ہی رہے تھے، اور وہ منتظر رہتے ہیں کہ جنگ کا فیصلہ ہو جائے، تو اس وقت ہم کہیں گے کہ ہم تو بس نکلنے ہی والے تھے، لیکن ہمیں یہ تکلیف پہنچ گئی یا یہ ہو گیا۔ اور اگر جنگ میں نکلنے والے مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، یعنی کہ کوئی مشکل آ جائے، کوئی اور وہ تو فوراً کیا کہیں گے کہ ہم پہ تو بڑا کرم ہو گیا کہ ہم پیچھے رہ گئے، اس مارکے میں جانے سے بچ گئے، اور میری فلاں ضرورت جس کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا تھا، اس لیے وہ میرے لیے رحمت بن گئی۔ تو یہ الفاظ جو ہے نا، یہ الفاظ بہت بھاری ہیں، یہ نہیں کہنے چاہیے۔ یہی یعنی نیکی کرنے میں سستی کرنا منافقین کی صفت ہے۔ اللہ کا اپنے بندے کو کسی نیکی کے کام کی توفیق دینا حقیقتاً اس کے لیے انعام ہے، اور مومن یہ سوچتا ہے کہ موت تو ہر جگہ سے آ سکتی ہے، کہ تیرے راستے میں آئی تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے، جبکہ منافق اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اسے اپنے لیے نقصان گردانتا ہے۔ تو مومن کاش کا لفظ نہیں بولتا کہ اچھی بری تقدیر پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ کبھی بھی کوئی حالات ہو جائیں، کوئی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، کبھی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ کاش کہ ایسا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، کاش میں ایسا کر لیتی تو یہ نہ ہوتا، کاش وہ ایسا کر لیتا یا وہ نہ جاتا یا وہ نہ ہوتا۔ تو یہ والی ورڈز نہیں بولتا ہے مومن۔ کیوں؟ کیونکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، وہ تقدیر کا حصہ ہوتا ہے، وہ ہمارے نصیب میں ہوتا ہے، اور ان سب چیزوں پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے وہ پڑھی ہے نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والخیر شرہ والقدر خیرہ و شرہ، اور قدر جو ہے وہ خیر اور شر جو بھی اس میں موجود ہے تقدیر میں، قدر میں، وہ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ ہمارے ایمان مفصل کی دعا ہے نا۔ اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل مل جائے، یعنی اگر تمہیں جو ہے وہ جنگ میں کامیابی ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس طرح کہیں گے گویا تم میں سے ان میں دوستی تھی ہی نہیں، کہتے ہیں کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا۔ یعنی کہ منافقین کا کردار جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ آ کے فوراً کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھی نہیں ہیں کیا، ہم تمہارے دوست نہیں، ہم تمہارے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اور پھر یہ اپنی یعنی کہ اپنی پھر کیا کہتے ہیں وفاداری کو پروف کرنے لگیں گے، تاکہ انہیں دنیا کی جو کامیابی، جو مال غنیمت ملا ہے یا جو عزت شہرت ملی ہے، اس میں بھی ان کا حصہ جو ہے وہ بن جائے، کیونکہ یہ تو اصل میں دنیا ہی کے دل دادا ہے نا، ان کو تو آخرت سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ میں ہمیں کیا بتایا سورۃ بقرہ میں کہ یہ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ اور رسول اور یوم آخرت پہ ایمان لائے، لیکن یہ نہیں لاتے۔ اچھا دو آیتیں رہ گئی ہیں، اذان ہوئی ہے، 2 منٹ ویٹ کریں گے۔ جی، ربابہ نے لکھا ہے کہ اپنی غلطی پر بھی نہیں کہنا چاہیے کہ کاش میں ایسا نہ کرتی ہے۔ تو دیکھیں، کاش نہیں بولنا، کیونکہ غلطی ہوتی ہے تبھی تو نقصان ہوتا ہے، تو اس کاش کا لفظ نہیں بولنا۔ جو بھی ہوتا ہے، دیکھیں حضرت علی کا کیا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ تو ارادے یعنی کہ سب کچھ کر لیا، اور کچھ نہ کوئی کمی رہ گئی، کچھ نہ کچھ، اور کامیابی نہیں ہوئی، تو انسان کہے کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش کا لفظ جو ہے وہ، یعنی کہ پھر اس سے کیا ہوتا ہے، انسان اگر یہی سوچتا رہتا ہے نا تو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، پھر انسان اپنے موو آن کرنے کی صلاحیت جو ہے نا اس کے اندر سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ مایوس ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ پھر یہاں پر شیطان کا دروازہ کھلتا ہے کہ وہ جو ہے وہ پھر آپ کی کمزوریاں اور آپ کو بار بار جو ہے وہ اس چیز پر یاد دلاتا ہے کہ کوشش کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں، بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پالے یا غالب آ جائے تو یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ یعنی دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں، یعنی ان کی دنیا کی زندگی وہ سوچتے ہیں کہ بس یہ تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھیں نا فلسطین میں جو ویڈیوز آ رہی ہیں، جو اس طرح کی باتیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، کیسے
حیران دنیا حیران ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ صرف مسلمان جو مسلمان برادری ہی نہیں بلکہ غیر مسلم، بلکہ ایون جو یہود کے لوگ جو ہیں جو کہ ان سے کچھ اگینسٹ ہے، وہ بھی جو ہے وہ بول پڑے ہیں کہ یہ جو جینوسائیڈ جو ہو رہا ہے، یہ مطلب دنیا کے سارے ہی لوگ بول رہے ہیں اس کے خلاف. جو کچھ لوگ ہیں جو یہ اس میں ملوث ہیں، اور زیادہ تر جو انسانیت ہے وہ جو ہے وہ اس کے اگینسٹ ہے. اور بڑی خطرناک سچویشن جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے ہم سب کی. اللہ تعالیٰ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی اور بہنوں کی اور بچوں کی مدد فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ اپنی راہ میں جنگ کرنے والے کا ضامن ہے. اگر وہ شہید ہوا تو جنت میں یا پھر غنیمت اور جنت میں ہوگا، یا پھر غنیمت اور اجر کے ساتھ دنیاوی گھر واپس آ جائے گا، یعنی غازی بن کر آئے گا. تو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والا جو ہے وہ اجر پائے گا، ثواب پائے گا، انعام پائے گا. شہید خون، اور آپ کو پتہ ہے کہ شہید جو ہے وہ خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی یا گرنے سے پہلے ہی جو ہے وہ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. اور وہ جو ہے وہ جنت میں جو ہے اس کے بارے میں آتے ہیں نا، نبی سورۃ بقرہ میں آتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ تم اللہ کی راہ میں یا میں جو ہے شہید ہونے والے یا مرنے والوں کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور وہ رزق دیے جاتے ہیں، لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. تو ان کی جو روحیں ہیں وہ سب پرندوں کے اندر ڈال دی جاتی ہیں، اور وہ جنت میں چرتی پھرتی ہیں، پورا دن چرتی چگتی ہیں، اور جب شام ہوتی ہے تو عرش کے نیچے قندیلوں میں آ کے سو جاتی ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں وہ شہید، اور شہید جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے خواہش کرے گا کہ اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے، اور بار بار وہ خواہش کرتا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے، میں اس لذت کو دوبارہ محسوس کرنا چاہتا ہوں، بار بار محسوس کرنا چاہتا ہوں جو تیری راہ میں شہید ہونے پر مجھے محسوس ہوئی. اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے یہ ایک موقع دے کہ میں اپنے پیچھے جو رہ گئے ہیں لوگ ان کو جا کے اس خوشخبری سناؤں کہ میں کتنے عیش میں ہوں، میں کتنے مزے میں ہوں. تو یہ ڈیفرنٹ جگہوں پر قرآن اور حدیث میں اس حوالے سے آتا ہے. بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان ناتواں مردوں، عورتوں اور ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہیں کرتے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ آج کی سچویشن کے لیے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے. جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے، اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا دے. یہ اس وقت بھی جو ہے وہ مکہ میں مسلمان اور مرد اور عورتیں اور بچے تھے جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، اور دعائیں کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہمیں بھی یہاں سے نکال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ان آیات سنا کر مسلمانوں کو ابھار رہے ہیں کہ تم ان کی مدد کیوں نہیں کرتے اور جنگ کیوں نہیں کرتے ان لوگوں سے. یعنی کہ شروع میں تو یہ تھا نا کہ مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی جب وہ مکہ میں تھے، لیکن جب وہ وہاں پہنچ گئے تھے، مدینہ میں پہنچ گئے تھے، تو پھر اب جب ان کو جہاد کا حکم ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ان کو مزید جو ہے وہ اس بات پر ابھارا جا رہا تھا کہ اب جو ہے وہ تم پر جہاد جو ہے وہ ایک طرح سے بالکل فرض ہے، اور تمہیں موٹیویٹ بھی کیا جا رہا ہے نا ایک طرح سے کہ وہ تمہیں پکار رہے ہیں تو تم چلو ان کے پیچھے، ان کو بچاؤ اور ان کی مدد کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ان کی مدد کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہمارا ایمان اور ہماری آخرت جو ہے وہ بچ جائے. آمین یا رب العالمین. چلیں یہیں تک رکھتے ہیں اس کو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جی مریم کیا کہیں گے آپ نے پہلے بھی ہینڈ ریس کیا تھا، سوری میں نے آپ کا بات نہیں لی تھی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی جی مجھے آپ سے نا یہ پردے سے ریلیٹڈ آپ ابھی کہہ رہی تھی نا کہ ہم جو ہے وہ اپنے، یہ کیا بات ہے کہ ہم کبھی کر لیتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے. اچھا میں آپ کو اپنی، اب میں اس کو بتا دیں، بڑی ایموشنل بھی ہو رہی ہوں آپ کی بات سن رہی تو.
چلیں آپ نا مجھے پرسنل میسج کر دیجیے گا، ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اذان ہو چکی ہے، مغرب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے تمام ہی احکامات پر عمل کرنے والا بنائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اپنی مرضی کے اسلام میں نہیں، بلکہ اس میں کہ جس میں جو ہے وہ جو ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے صحیح حکم دیا ہے، صحیح دین میں جو ہے وہ داخل ہونا، اپنی مرضی کے اسلام میں نہیں۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔